راستہ ہے۔ اللہ رب العزت جو ہیں یہ اہل ایمان کے دوست ہیں، اور اہل ایمان کو وہ گمراہیوں اندھیروں سے نکال کے ہدایت اور روشنی میں لاتے ہیں۔ اس کے برعکس والذین کفروا، وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، یہ طاغوت کے دوست ہیں۔ طاغوت ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اگر وہ ہدایت کی بات سمجھ بھی لیتے ہیں تو وہ انہیں اس پہ نہیں آنے دیتے، بلکہ گمراہی اور ضلالت کی طرف لے جاتے۔ تو جو شخص طاغوت کا دوست بنتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کسی کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ اولئک اصحاب النار، وہ آگ والے بن جاتے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اسی آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ پچھلی آیت میں آپ نے 10 نشانیاں اللہ کی ذات کے متعلق جو اللہ نے خود فرمائی وہ بیان سنا۔ اب اگلی 3 آیات میں اللہ 3 مثالیں انسان کی زندگی اور موت کے متعلق بیان کر رہے ہیں، کیونکہ انسان کا تصور یہ ہے کہ میں ہی حتمی اور ہر کچھ ہوں۔ بعض اوقات انسان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ مجھے موت آنی نہیں ہے، اگر آنی ہے تو میں نے پھر زندہ نہیں ہونا۔ اور بعض اوقات واقعتاً حالات ایسے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ ان مثالوں کے ذریعے انسان کے سامنے بات رکھ رہے ہیں۔ ان میں پہلی مثال سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی ہے، جو اپنے حکمران کے ساتھ ان کا معاملہ ہوا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس وقت عراق کا حاکم تھا نمرود۔ یاد رکھیں جب سے دنیا بنی ہے، جب تک دنیا رہے گی، 4 حکمران ایسے ہیں جنہیں پوری دنیا پہ حکومت ملی تھی۔ ان میں 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں۔ جو 2 مسلمان ہیں وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، اور جو 2 کافر تھے جنہیں پوری دنیا پہ حکومت ملی تھی، ان میں ایک یہ نمرود ہے جو سیدنا ابراہیم کے زمانے میں تھا، اور دوسرا بخت نصر ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں دنیا میں آیا، اور اگلی آیت میں اس کی تباہی کا تذکرہ بھی ہے۔ تو یہ جو نمرود تھا یہ اتنا متکبر کہ یہ اپنے آپ کو خدا کہتا اور لوگوں کو اپنے سامنے سجدے کرواتا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے تو اس نے کہا تم نے میرے سامنے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ سیدنا ابراہیم نے کہا کہ میں تو اپنے رب کو سجدہ کرتا ہوں۔ کہنے لگا کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ تو وہاں پہ سیدنا ابراہیم اس کے ساتھ یہ بات کی، اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام۔ انسان جب حکمرانوں کے سامنے ان کی سختیاں اور ان کی تکلیفوں کو دیکھتا ہے تو بڑے بڑے انسان بہک جاتے ہیں اور گول مول بات کر دیتے ہیں، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پوری طرح جھگڑا کیا، اور یاد رکھیں ویسے جھگڑا کرنا منع ہے، لیکن
جب حق اور باطل کا معاملہ آئے تو پھر وہاں پہ جھگڑا کرنا اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا آپ نے نہیں دیکھا جب ابراہیم نے جھگڑا کیا ان آتاہ اللہ الملک، اس سے جسے اللہ نے بادشاہت دی تھی۔ یعنی یہ بات یاد رکھیں کہ چاہے وہ انسان برا ہو یا اچھا، اگر اسے عزت یا بادشاہت ملتی ہے تو اللہ دیتے ہیں، اس کا اپنا کمال نہیں ہوتا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ بادشاہت کوئی عزت کی علامت نہیں ہے، یہ اس وقت صاحب عزت ہے جب انسان کو اللہ حکومت دے، وہ اللہ کے قانون کو قائم کرے۔ اور جو انسان اللہ کے قانونوں کو توڑتا ہے اور معصیت اور نافرمانی کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان آتاہ اللہ الملک، ابراہیم علیہ السلام نے جھگڑا کیا جسے اللہ نے بادشاہت دی تھی۔ اذ قال ابراہیم، جب اس نے کہا نا مجھ سے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو ابراہیم نے کہا اذ قال ابراہیم ربی الذی، کہ میرا رب تو وہ ہے یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب انسان کو اختیار مل جاتا ہے تو اس کا دماغ کے سارے جو ہے خلیے ہل جاتے ہیں، ان کے اندر ایک تکبر عجیب سا آ جاتا ہے، یہ ساری دنیا کی عقل اپنے آپ نہیں سمجھتے۔ اس نے بڑا عجیب سا فیصلہ کیا، اس نے دو لوگوں کو بلایا، ایک وہ قیدی تھا جو سزائے موت کا منتظر تھا، اور ایک عام آدمی کو پکڑ کے لے آئے۔ اب عام آدمی جس کے متعلق کوئی تصور نہیں تھا، اس پہ کوئی جرم نہیں تھا، اسے مار دیا، کہا دیکھو میں اسے موت دے دی، حالانکہ یہ موت کا حقدار نہیں تھا۔ اور جسے موت کی سزا ہوئی تھی اسے چھوڑ دیا، کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو ایسے حالات میں جب ایک انسان بے وقوفی کی بات کرے تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ اس پہ بحث کو طویل نہیں کرتے، بلکہ اس سے بہتر دلائل دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کی یہ حرکت دیکھی تو قال ابراہیم علیہ السلام جو کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ دانا اور عقل مند ہوتے ہیں، کہنے لگے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تم مغرب سے لے آؤ۔ اب وہ بندے تو پکڑ کے لے آیا، ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو مار دیا، اب سورج کہاں سے پکڑے؟ اس کا جواب کوئی نہیں تھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر پریشان ہو گیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں جو عبرت کی بات ہے وہ یہ، ائمہ مفسرین نے اس شخص کے متعلق بڑا عجیب و غریب ایک واقعہ لکھا، یعنی یہ متکبر اتنا تھا، اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے چلا جلائی، اس میں جلانے کی کوشش کی، جس میں اللہ رب العزت نے اس آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا لیکن سلامتی والی ہو۔ اب جب پھر انسان کا تکبر انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ بظاہر پوری دنیا کا حاکم تھا، اس کے مقابلے میں کوئی قوت نہیں تھی، لیکن اللہ نے اس کو ایسی ذلت میں مبتلا کیا کہ انسان اللہ رب العزت پہ خوف بھی آتا ہے اور عشش بھی کر اٹھتا ہے کہ مالک بھی کتنا طاقتور اور کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ نے مچھروں کی ایک فوج بھیجی،
ان میں سے ایک مچھر جو ہے اس کی ناک میں گھسا اور اس کے دماغ میں جا کے بیٹھ گیا، اور اس کے دماغ میں اللہ نے اسے وہیں پہ زندگی بخشی۔ وہ جب اس میں پھڑپھڑاتا، ہلتا، تو اس کے سر میں بڑی شدید تکلیف ہوتی، اور یہ اسی شدت میں مبتلا تھا کہ ایک دن اس کے سر پہ کوئی چیز لگی، وہ مچھر آرام سے بیٹھ گیا، اور اس نے کہا مجھے تو بڑا اچھا نسخہ مل گیا۔ پھر اس کی زندگی اس طرح گزری کہ یہ ہر وقت اس کے سر پہ ایک شخص جوتا لے کے کھڑا ہوتا تھا، جب وہ مچھر ہلتا تو اس کے سر پہ مارتا، وہ پھر آہستہ ہو جاتا۔ بعض مفسرین کے نزدیک 400 سال تک اللہ نے دنیا میں اسی اذیت پہ مبتلا رکھا، کہ 400 سال تک دنیا میں اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا جوتے کھاتا رہا۔ یہ اللہ رب العزت کا انتقام ہے۔ جب انسان حد سے بڑھ جاتا ہے، پھر اللہ جو اس کے متعلق فیصلے کرتے ہیں، العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ دیکھیں ہم تو بہت خطا کار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کی نماز پڑھتے تو جب سجدے میں جاتے تو اللہ سے کہتے، سجدے میں رو رو کے اللہ سے کہتے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے میرے اللہ جب تو مجھ پہ سختی کرنے کا ارادہ کرے تو میں تیری رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں، وبمعافاتک من عقوبتک، اے اللہ جب تو مجھ سے انتقام لینے کا ارادہ کرے تو میں تیری عافیت کی پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک منک، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ کہیں بھی جائے پناہ نہیں ہے، لا احصی ثناء علیک، میں تو تیری تعریف بھی نہیں کر سکتا، کما اثنیت علی نفسک، تیری اتنی تعریف ہے جتنی تو اپنے لیے لائق سمجھتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا قیامت تک کے لیے۔ اس لیے اس آیت کے اندر کئی باتیں ہمارے لیے سبق ہیں کہ انسان کو اپنی طاقت اور اپنے منصب میں گھمنڈ میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ جتنا اللہ نے اسے نعمتوں سے نوازا ہے اتنا ہی اسے جھک جانا چاہیے۔ ایک اردو کا شاعر تھا امین گیلانی، اس کا ایک بڑا خوبصورت شعر، کہتے ہیں تن تن کے چلتے ہیں انسان جب ہو کھیسا باری، کھیسے سے مراد اس کی پاکٹ، جب اس کی پاکٹ میں مال و دولت ہوتا ہے تو یہ بڑا اکڑ کے چلتا ہے، اس سے اچھی پیڑ کی ڈالی پھل لگتے جھک جائے، یعنی جب پھلدار درخت پہ پھل لگتا ہے تو وہ اس طرح اٹھی ہوئی جھک جاتی ہے ساری، کہ جب اسے نعمت ملتی ہے تو اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ انسان یہ ہے کہ اسے جب نعمتوں سے نوازا جاتا ہے اس میں تکبر آتا ہے، تو تکبر کا انجام اللہ نے بڑا خوفناک رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو یہ آیت ہمیں بہت بڑا ایک سبق دے رہی ہے۔ اللہ اس نصیحت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر